لہٰذا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس میں جو حسنہ کا لفظ ایڈ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا اچھی چاہیے، تو پہلے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ انسان ہر چیز میں خوبصورتی کو چاہتا ہے۔ یہ ہماری فطرت کے اندر ہے کہ ہمیں ہر چیز خوبصورت اچھی لگتی ہے۔ گاڑی اچھی چاہیے، گھر خوبصورت چاہیے، نوکری اعلیٰ چاہیے، تعلق دوستی جو ہے اس میں بھی ہم خوبصورتی کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ تمنا کہ ہر چیز کے اندر ہمیں حسن چاہیے ہوتا ہے، خوبصورتی چاہیے ہوتی ہے، یہ انسان کی بالکل جائز تمنا ہے۔ اور قرآن اس سوچ کو بار بار بیان کرتا ہے، اور اس کی ایک وجہ بھی یہ ہے، اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، کہ شیطان کیا کرتا ہے کہ ہماری اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ انسان حسن پرست ہے، لہٰذا وہ ہمیں حسن ان چیزوں میں دکھائے گا جو کہ نافرمانی کے کام ہوں گے، جو کہ گناہ کے کام ہوں گے، اور جو اچھے کام ہوں گے جن میں ایکچول اصل حقیقی حسن ہے وہ ہمیں بہت مشکل کر کے دکھائے گا۔ لہٰذا اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہمیں ویلنٹائن ڈے، بسنت، نیو ایئر، مہندی کے فنکشن، گانوں کے کانسرٹ، یہ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، اور ہمیں اس میں کوئی محنت بھی نظر نہیں آتی۔ ہم رات ساری فلم دیکھیں ہمیں نیند نہیں آتی، مگر شب قدر میں ہمیں رات کو 8-9 بجے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم بہت جلدی تھک جاتے ہیں، ناول پڑھتے ہوئے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کتنا وقت گزر گیا ہے۔ نماز پڑھنا ہمیں مشکل لگتی ہے، مگر گھنٹوں شاپنگ کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، احساس ہی نہیں ہوتا کہ اتنا وقت جو ہے وہ بازار میں کیسے گزر گیا۔ تو گویا کہ ہمیں گناہ جو ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ یہ سارے کام گناہ ہیں، لیکن بظاہر جو گناہ ہیں جیسے کہ ویلنٹائن ڈے ہے یا فلم دیکھنا ہے یا اس کے علاوہ، یہ سارے کام ایسے ہیں جو کہ ہمیں بہت آسان لگتے ہیں، اور عبادات، نیکی کرنا اور متقی بننا، نیک عورت بننا، ہم کہتے ہیں یہ بہت مشکل کام ہے، میں اتنی نیک نہیں بن سکتی، میں اتنی عبادت گزار نہیں بن سکتی، لہٰذا مجھے پہلے سے میں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ میں اتنی نیک بن ہی نہیں سکتی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیک بننا ہمیں مشکل لگتا ہے، لیکن گنہگار بننا ہمیں بہت آسان لگتا ہے، لہٰذا ہم اتنی سی بات کہہ کے اپنی جان چھڑا دیتے ہیں کہ ہم تو بہت گنہگار لوگ ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی آسان ہے، نیک بننا آسان ہے، گناہ کرنا مشکل ہوتا ہے، گنہگار بننا جو ہے یہ مشکل کام ہے۔ لہٰذا اس دعا کی خوبصورتی کیا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا میں جو نعمت بھی آپ کی ہے وہ حسنہ یعنی کہ خوبصورت چاہیے، مگر وہ کس طرح سے خوبصورت ہو کہ وہ میری نظر میں خوبصورت نہ ہو، وہ صرف میری نظر میں اچھی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کی نظر میں بھی اچھی ہو۔ جو چیز میں پسند کروں وہ آپ کی پسند بھی ہو، جو چیز مجھے اچھی لگے اللہ تعالیٰ وہ آپ کی نظر میں بھی اچھی ہو۔ اور اس دعا کی بہت بڑی خوبی کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی چیز ہی اچھی لگنی چاہیے، کیونکہ ہم زندگی میں بہت سارے فیصلے ایسے کرتے ہیں کہ جنہیں ہم بڑا اچھا سمجھ کے کرتے ہیں، مگر بعد میں ہم خود پچھتاتے رہتے ہیں۔ چاہے ہم نے کوئی سبجیکٹ چوز کرنا تھا، گھر لینا تھا، رشتہ کرنا تھا، کپڑے لینے تھے، گاڑی لینی تھی، ایون دوست بنانے تھے، جو بھی ہے، ہم بہت سارے ڈیسیجن ایسے اپنی زندگی میں لیتے ہیں کہ بعد میں اس کے بعد ہمیں خود ہی پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا، میں نے یہ رشتہ کیوں کیا، میں نے یہ سبجیکٹ کیوں لیا، یہ گاڑی، یہ گھر میں نے کیوں لیا، لہٰذا ہمیں بعد میں دکھ ہوتا ہے۔ تو پہلے سے یہ دعا سکھائے گی کہ اللہ سے یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ میں وہی چیز چوائس کروں، میں وہی چیز پسند کروں جو آگے جا کے بھی میرے لیے اچھی ہی ثابت ہو۔ لہٰذا بڑی پیاری بات اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا آپ کو مستقبل کے پچھتاوے سے بچا لیتی ہے، یہ دعا پھر آپ کو پچھتانے نہیں دیتی، کیونکہ آپ شروع سے ہی رائٹ ٹائم پہ رائٹ چوائس کر لیتے ہیں، یہ اس دعا کی بہت بڑی خوبی ہے۔